امیدواروں کو جماعتوں کو مبارکباد دی ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ اب ہمیں ایک مستحکم نظام کی جانب بڑھنا ہے تاکہ ملک کی معیشت پٹری پہ چڑھ سکے. اور جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس پریس ریلیز میں، اس میں انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ انتشار کی اب گنجائش نہیں ہے پاکستان میں، ہے بھی نہیں، حقیقت ہے واقعی بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، جن سے آپ کا وابستہ پڑا ہوا ہے جو ٹرینڈ کیے گئے ہیں 2011 سے، وہ انتشار کے لیے کیے گئے ہیں. وہ اپوزیشن میں ہوں تو انتشار، وہ حکومت میں ہوں تو پھر انتشار. تو یہ چیزوں کی زیادہ اس طرح سے اب ملنا مشکل ہے. تو اب جیسا پی ٹی آئی نے اسٹریٹجیکلی احتجاج مؤخر کیا یا کوئی میسج بڑا اسٹرانگ آیا ہے کہ احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی؟ دیکھیں، یہ ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آج احتجاج کیا تو کوئی ریئیکشن سخت آ سکتا ہے. اچھا. اور اس کے نتیجے میں مزید مقدمات ہوں گے. پہلے ہی مفرور ہیں، ہمارا تو مفرور ہے اور مطلوب ہے. تو انہوں نے پھر یہی مناسب سمجھا کہ اعلان کر کے آج پیچھے ہٹا جائے. اور لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ اس چیز سے باز آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ مسلسل یہ اسمبلی کے اندر ہوں یا اسمبلی کے باہر ہوں، ان کی پالیٹکس ہی ایجیٹیشن کی ہے، دوسروں کو تنگ کرنے کی ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے کے ساتھ ہم زندہ رہ سکتے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں گے یا اس سے کریں گے. اچھا، حالانکہ میں ضمن بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات بالکل درست ہے کہ اب ملک کے جو حالات ہیں اس میں انتشار کی گنجائش نہیں ہے، لیکن انتشار کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ سمجھداری کی بھی ضرورت ہے. ایک دم ایگریسو ہو کے یا ایموشنل ہو کے یا پریشر کے ذریعے، میرا اپنا تجربہ تو یہ کہتا ہے یہ ممکن ہے ہی نہیں. سیاسی قوتوں کو سیاسی انداز میں ہی ختم کیا جا سکتا ہے، طاقت کے دور پہ کبھی بھی نہیں ختم ہوتا، یہ تاریخ بتاتی ہے. یہ بالکل ایسی مثال ہے جس طرح آپ شیشے کو کاٹنے کے لیے یا توڑنے کے لیے آپ اگر ہتھوڑا استعمال کریں گے تو شیشہ ہی ٹوٹ جائے گا اور آپ کے پاس سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. شیشے کو کاٹنے کے لیے ایک اسپیشل چاقو ٹائپ ہوتا ہے جس میں ڈائمنڈ لگا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اسے کاٹا جاتا ہے. یعنی بیسیکلی بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو ایک طریقے سے، ایک سلیقے سے اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تب تو وہ صحیح طریقے سے اور صاف ستھرے انداز میں سیٹ بھی ہو جاتا ہے اور نقصان بھی نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم نے اس وقت جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے، کیونکہ جمہوریت واحد حل ہے. آپ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جمہوریت کے بغیر پاکستان اب آئندہ سروائیو کر جائے، کیونکہ جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے اس کے اندر آگے چل کے بے تحاشا مسائل ایسے آئیں گے کہ جس میں کوئی بھی طاقت کے ذریعے کسی بھی انداز میں اور اس کو کنٹرول کر نہیں پائے گا. اور میں تو ہمیشہ سے یہی کہتا آ رہا ہوں کہ ادارے مضبوط ہونا چاہیے، اداروں کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، لیکن اداروں کو سیاست سے دور ہو جانا ہے، یہی سب سے بہترین راستہ ہے. اور اسلام کا بھی راستہ یہی ہے. اگر قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھا جائے، بہت سی جگہوں پہ یہ کہا گیا ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کرو، درمیانی چیز ہر لحاظ سے بہتر. ایون یہ نماز تک کے لیے کہا گیا ہے کہ نہ بہت اونچی آواز پڑھو نہ بہت نیچی آواز میں پڑھو، درمیانی آواز میں پڑھو. اسی طرح آپ نمک ایک معمولی مقدار میں استعمال کریں تو اچھا لگتا ہے، لیکن آپ زیادہ استعمال کریں گے تو وہی نمک آپ کو کھانے میں مزہ نہیں دے گا. اسی طرح شکر کو، آپ چینی کو، شوگر کو آپ اگر ایک لمٹ میں استعمال کریں گے تو وہ اچھی لگے گی، لیکن اگر لمٹ سے آپ بڑھ جائیں گے تو پھر وہ آپ کو وہی چینی، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، وہی چینی آپ ڈال لیں وہ آپ کو بری لگے گی. تو سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ جمہوریت کو بالکل صاف شفاف انداز میں چلنے دیا جائے، اس میں کوئی بھی کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے، اور اس کے اندر جو بھی پارٹیاں اسمبلی میں پہنچیں ان میں سے کسی کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہونا چاہیے. ان پارٹیوں کو آپس میں بیٹھ کر ایسے قوانین بنانا چاہیے جو آئندہ چل کے مستقبل میں نوجوانوں کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ثابت ہوں. اور یہی اس مسئلے کا واحد حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آئے گا آپ کو. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والا جو مستقبل ہے اس کے اندر ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر بہت بڑی تعداد میں نوجوان بے روزگار سامنے آئیں گے اور اس کا حل کسی کے بھی پاس نہیں ہوگا. اس
اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ سیاسی قوتوں کو فری ہینڈ دیا جائے. جو بھی آئے اس کے پیچھے عوام کھڑی ہوگی، عوام بہت سی چیزوں کو خود ہینڈل کر لے گی. اگر وہ شخص ان کے معیار پہ پورا نہیں اترے گا، آپ کچھ بھی کہیں گے تو لوگ اس کو نہیں مانیں گے، لیکن اگر لوگ خود جج کریں گے کہ ہاں یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو وہ اس کو خود ہی ووٹ آؤٹ کر دیں گے اگلے الیکشن کے اندر. اور یہی ایک واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ کسی سیاسی جماعت کو باہر کر سکتے ہیں. دوسرا کوئی بھی طریقہ آپ استعمال کریں گے، میرا تو یقین اس بات کا ہے کہ وہ سوائے نقصان کے اداروں کو بھی نقصان ہوگا، ملک کو بھی نقصان ہوگا، اکنامی کو بھی نقصان ہوگا، عوام کو بھی نقصان ہوگا. اس کے علاوہ کوئی رزلٹ حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.